اسٹرگلنگ ود سنز، اور کون سا مائنڈ سیٹ ہم نے اڈاپٹ کرنا چاہیے جو ہمیں لائف میں ایک پیراڈائم شفٹ دیتا ہے، یعنی ہمیں گناہوں سے نکال کے نیکیوں کی طرف لے آئے، اور ایسا مائنڈ سیٹ ہم اڈاپٹ کر لیں کہ جس میں ہم گناہوں کی طرف کنسسٹنٹلی نہ جائیں. کبھی کبھی انسان سے ہو جاتے ہیں بٹ ان ایڈکشن سے باہر نکلیں، not feeling compelled to go back to sins. So how to break free this track and why do we keep falling into sins؟ اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آج ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کی ایک دو کتابوں سے ہم اس کا کرکس اور سمری لیں گے انشاءاللہ. پہلی بات تو یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون. ہر آدم کی جو اولاد ہے وہ خطا کار ہے، اینڈ دا بیسٹ آف سنرز آر دوز ہو ریپینٹ. تو یہ تو انیویٹیبل ہے کہ ہم مسلمانوں سے، انسانوں سے گناہ ہوں گے. صرف انبیاء ہی ہیں اور فرشتے جن سے گناہ نہیں ہوتے. سو ایوری بڈی کمٹ سنز، اور گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں. بٹ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کورس میں آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ ہاؤ ٹو بریک فری فرام دا ویشیس سائیکل آف سننگ، ناٹ فیلنگ کمپیلڈ ٹو سن. واٹ مائنڈ سیٹ شوڈ بی اڈاپٹ کہ ہم میجر سنز اور مائنر سنز سے بچ سکیں، رائٹ. And to err is human, but not feeling compelled. So let's go straight into it. پہلی بات یاد رکھیں، ہر بندے کے اپنے فتنے اور اپنے ٹرائلز اور اپنے گناہ ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے گناہ ہیں وہ میرے ہوں اور جو میری ویکنیسز ہیں وہ آپ کی ہوں. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ people are tested with what they love. ہر بندے کو ہر چیز سے محبت نہیں ہوتی، کچھ کو کس سے ہوتی ہے، کچھ کو کس سے ہوتی ہے. Whoever loves wealth is tested with wealth. جو مال سے محبت کرتا ہے اس کو مال سے آزمایا جاتا ہے. جو سٹیٹس اور عہدے سے محبت کرتا ہے اس کو عہدے سے آزمایا جاتا ہے. جو کسی خاتون سے محبت کرتا ہے اس کو اس خاتون سے آزمایا جاتا ہے. جو کسی فیم سے محبت کرتا ہے اس کو فیم سے آزمایا جاتا ہے. سو ایوری بڈی ہیز ڈفرنٹ ٹیسٹس. نمبر 1. نمبر 2، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اور ان ٹیسٹس میں پڑھنا یا ان میں ان کا یہ کہنا کہ اللہ مجھے تو آزما کے دیکھ لے، یا اپنی ایمان پہ تکبر ہونا اور چاہنا کہ مجھے آزمایا جائے، یہ کبھی انسان ایسا نہیں کرنا چاہیے. واللہ وہ کہتے ہیں کہ ایون دا اسٹرانگ آر شیکن بائی دیم. جو بڑے بڑے نیک لوگ ہیں نا وہ بھی ہل جاتے ہیں جب گناہ سے وہ آزمائے جاتے ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فتنہ دل کو ایکسپوز کر دیتا ہے کہ کیا دل میں پیشنس ہے یا امپیشنس ہے، یا سنسیریٹی ہے یا ہپوکریسی ہے. تو کسی قسم کا فتنہ بھی ہو وہ دل کی اصل کو ایکسپوز کر دیتا ہے. سو آج کا جو لیسن ہے یہ بھی ہم اس کی تمہید پہ تھے. 3 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. نمبر 1 ول فوکس آن نفس، ول فوکس آن شیطان، اینڈ ول فوکس آن کمپینین شپ. اور ہم بیسکلی ایک مائنڈ سیٹ کو پڑھیں گے اس میں، جو کہ ابن القیم مینشن کرتے ہیں اپنی کتاب عدت الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین میں، کہ وہ مائنڈ سیٹ کیسا مائنڈ سیٹ ہے جو مسلمان کا ہوتا ہے ٹو اسٹے اوے فرام سنس. نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ پیشنس ہے. اینڈ ہی سیز الدین نسوان، الدین نسوان، نصف صبر و نصف شکر. دین 2 ہافز ہے. 1 half is صبر. When you face desires, صبر is your weapon. And 1 half is shukr. When you enjoy blessings, shukr is your shield. So patience is very difficult. صبر بہت ٹف چیز ہے اور بڑا نفس کے اوپر ہارڈ ہے، بھاری ہے. حبس النفس یعنی پیشنس از کنٹرولنگ، ریسٹریننگ یور سیلف، ہولڈ بیک اپنے آپ کو کرنا. دس از ٹرو پیشنس. اور نفس یہ تو محبت کرتا ہے فری اینڈ وائلڈ ہونے سے. وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، ایٹ، سلیپ، سیکس، یہ سب چیزوں میں انوالو ہونا نفس کی تو چاہت ہی ہے. اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پیشنس چاہیے، اور پیشنس 2 چیزوں سے نصیب ہوتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. دس از پیشنس نالج اور ایکشن سے نصیب ہوتا ہے. نمبر 1 نالج. نالج یہ کہ جو رب نے مجھے حکم دیا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے. وہ مجھے کنٹرول کرنے کے لیے نہیں، وہ مجھے سلیو بنانے کے لیے نہیں، وہ مجھے آزاد کرنے کے لیے ہے. جو رب نے حکم دیا ہے اس میں الٹیمیٹ خیر ہے. اس کا یقین ہو جانا، اتنا نالج گین کرنا کہ اس پہ حق الیقین آ جائے انسان کو کہ میرا رب کا جو حکم ہے اس میں خیر ہی خیر ہے. اور یہ یقین ہونا کہ جو رب نے جس چیز سے روکا اس میں شر ہی شر ہے. اور آج یا کل تباہی آ کے ہی رہے گی اگر میں گناہوں میں اپنے آپ کو انوالو رکھوں گا. And Allah subhanahu wa ta'ala will destroy me and my family bit by bit. اور ان کو اللہ نجات دیں گے جو صبر اختیار کرتے ہیں.
مجھ سے لوگ نماز کا پوچھتے ہیں کہ نماز کیسے کنسسٹنٹ اس کو بنائیں, اس میں کیسے مداومت ہو. تو بہت سارے ٹپس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ ٹپ ہے وہ ہے کہ نالج اباؤٹ نماز ہے کتنی امپورٹنٹ. اللہ کے نبی نے کیا کچھ کہا ایسے بندے کے بارے میں جو نماز نہیں پڑھتا, جو فجر سے محبت نہیں کرتا, وہ بدبخت ہے, وہ غلیظ انسان ہے کہ شیطان اسے کان میں یورینیٹ کرتا ہے, اس کی زندگی میں خیر کوئی نہیں ہے, وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. بہت وین یو گین نالج یو ول نو دا ویٹ آف اٹ. سو نالج اباؤٹ خیر اینڈ شر, نماز کی بات کر رہا ہوں میں. تو اسی طرح سے پیشنس اختیار کرنے کے لیے نالج از ویری امپورٹنٹ. یاد رکھیں جس کی ڈیزائرز اور نفس اسٹرانگ ہوتا ہے اور جس کی ریلیجن اور اس کا انٹلیکچوئل سیلف, اس کا پری فرنٹل کارٹیکس جو لاجیکل ڈیسیژنز میک کرتا ہے وہ ویک ہوتا ہے, تو یاد رکھیں وہ گناہ میں انوالوڈ ہوگا, وہ ایڈکٹس ہوگا اور وہ پھر ایٹ دا اینڈ نعوذ باللہ جہنم میں جا سکتا ہے. بٹ جس کا ریلیجیس سیلف اور اس کا انٹلیکچوئل مائنڈ, یعنی جو اس کا دماغ جب سوچ رہا ہوتا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور وہ ڈیزائرز کو اور نفس کو ویک کرتا ہے, تو پھر وہ حاوی آتا ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آج. یہ کہ ہاؤ ول یو اسٹرینتھن یور انٹلیکچوئل اینڈ ریلیجیس پارٹ, اینڈ ہاؤ ول یو ویکن یور نفسانی اینڈ خواہشات والا پارٹ. سو ہم ایسے دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے سنفل پارٹ کی نیوٹریشن کیا ہے, آئیڈینٹیفائی کریں. سو دا فرسٹ پارٹ از ویکننگ دا ایول سائڈ, رائٹ. اس پہ بات کر لیتے ہیں. فوڈ, کچھ لوگوں کے لیے فوڈ کا زیادہ کنزیوم کرنا ان کے نفس کو اسٹرانگ کرتا ہے اور اس کی شہواتوں کو یعنی ان کے لیے نرسری ہے. اگر ایسی بات ہے تو پھر فاسٹنگ کی جائے, اس کو ویکن کیا جائے. اور ایسی بات ہے, واقعی میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اوتھینٹک, بخاری مسلم کی متفق علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. اگر تم میں سے, اے نوجوانوں, تم میں سے کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے شادی کرنے کی, تو اس کو چاہیے کہ وہ گیٹ میرڈ ایز سون ایز پاسبل. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج, کہ یہ آنکھوں کو نیچے کرنے کے لیے اور پرائیویٹ پارٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت کافی ہے. بہت امیزنگ چیز ہے یہ شادی کرنا, انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. ومن لم یستطع, اور اگر تم میں سے کسی میں استطاعت نہیں ہے, فعلیہ بالصوم, تو پھر اس پہ کیا ہے, ہاؤ شوڈ ہی کنٹرول ہز نفس اینڈ شہوہ, بائی صوم, بائی فاسٹنگ. فإنہ لہ وجاء, بیکاز اٹس اے شیلڈ فار ہم. کیوں یا رسول اللہ, آپ نے فاسٹنگ کی, اپنے آپ کو بھوک رکھنے کی بات کیوں کی؟ کیونکہ یاد رکھیں انسان جب کھاتا ہے نا بہت زیادہ, یہ ڈیزائر ہے انسان کی کھانا, اور جب انسان بہت زیادہ کھاتا ہے تو پھر اس کی شہوت بڑھتی ہے. یاد رکھیں ابن القیم کہتے ہیں کہ 3 خواہشات انسان میں بہت زیادہ بھری ہوتی ہیں, اور جو ان تینوں کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے. ایٹ, سلیپ اینڈ سیکس. سو دا بینیفٹس آف فاسٹنگ از, یہ سپریس کرتا ہے شہوہ کو. یہ پروفیٹک اسٹریٹجی ہے, اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہے, اور ہم اس کو امپورٹنٹ لیتے ہیں. بہت سے لوگ گناہوں میں بچانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو, بٹ دے نیور فاسٹ. کیوں؟ فاسٹنگ میں کیا رکھا ہے جی, فاسٹنگ بہت کچھ رکھا ہے, یہ پروفیٹک اسٹریٹجی ہے. انسان یاد رکھیں, ایون جو لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, یا جو لوگ اپنے ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں, دے سے کہ جب ہم ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ٹیمپٹیشن اتنی فیل نہیں ہوتی, بیکاز پیٹ خالی ہوتا ہے. اور یاد رکھیں جب انسان اپنے نفس کو ٹیم کر رہا ہوتا ہے بائی گیونگ اٹ لیس فوڈ, جو وہ چاہ رہا ہے وہ نہ کرنا, نفس ٹرین ہوتا ہے. دوسرا ابن القیم کہتے ہیں کل دا انجن. دوسرا جو ہے نا وہ انجن ہے گناہوں کا, وہ پتہ کیا ہے, وہ یہ ہے, یہ 2 آنکھیں ہیں, یہ 2 سائٹ. ابن القیم کہتے ہیں مدر آف ایول ہے یہ. کوئی بھی چیز آپ دیکھیں لائف میں وہ آپ کو افیکٹ کرتی ہے, چاہے وہ کنزیومرزم ہے, بہت زیادہ شاپنگ کرنا, پرچیزنگ کرنا, آنکھوں سے شروع ہوتی ہے. اٹس دا گیٹ وے ٹو دا ہارٹ. دیکھنا, نظریں, ہر قسم, حسد, لوگوں کو دیکھنا, اچھا اس کے پاس یہ آ گیا, فلاں کے پاس یہ آ گیا, آنکھوں سے. جیلسی, فلاں سے کیوں کر رہا ہے, فلاں وہاں کیوں ٹریول, فلاں یہ کیا, فلاں نے گاڑی اپ گریڈ کر لی, فلاں نے یہ کر لیا, فلاں نے جولری لے لی, فلاں نے فون چینج کر لی, میرے پاس نہیں ہے. جیلسی آنکھوں سے دیکھنے سے. کمپٹیشن, کمپیریزن, لونگ دا دنیا, فلاں بالی گیا ہوا ہے تو فلاں جو نا اذربائیجان گیا ہوا ہے تو فلاں اس دبئی گیا ہوا ہے. سبحان اللہ, کمپیریزن, لونگ کہ میں بھی ایسا کروں گا. واچنگ وومن. اور اسٹیجز پتہ کیا ہے, پہلے انسان اپنا نظروں کو بچاتا ہے, پھر ایک چیز دیکھتا ہے, کوئی موویز کی طرف جاتا ہے, کچھ چاہ کرتا ہے, پھر وہ نارملائز ہوتا ہے, اس کا حرام کو دیکھنا نارملائز. تو نارملائزیشن کے بعد ہی اسٹارٹس لائکنگ اٹ, اس کے اندر لائک ڈیولپ ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد ہی وانٹس اٹ, اور وانٹنگ کے بعد ہی اسپیکس ٹو ہمسیلف کہ ہاں مجھے چاہیے, مجھے کرنا ہے, مجھے یہ کام کرنا ہے. پھر وہ ایک ول ڈیولپ ہوتی ہے, اور ول ڈیولپ انٹینشن میں کرتا ہے کہ ہاں اب مجھے یہ کرنا ہے,
اور پھر وہ انٹینشن اسٹرانگ ہوتے 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 ایک دن وہ ایکشن لے لیتا ہے, اور پھر وہ ایکشن کچھ عرصے بعد لیتا ہے, پھر کچھ عرصے بعد لیتا ہے, اور وہ کرتے کرتے وہ ایکشن کی جو گیپ تھا وہ کم ہوتے 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 وہ ہیبٹ بن جاتی ہے اس انسان کی, اور پھر وہ نکل نہیں پاتا. اسٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ سو ایک بندہ بہت زیادہ انسٹاگرام پہ ریلز دیکھ کے, ایکسپوزی دیکھ کے, ہی اسٹارٹس لونگ دنیا, اور پھر وہ ٹرائی کرتا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے, اور اگر وہ نہ ملے اس کو تو پھر وہ حرام مینز اڈاپٹ کرتا ہے اس کو لینے کے لیے, بیکاز اتنی زیادہ اس نے انٹینشن میک کر لی تو اب مجھے کرنا ہے سب کچھ. سبحان اللہ. سو سمری از نمبر 1 کیسے ویکن کرنا ہے اپنے نفس کو اور شہوت کو, فاسٹنگ. نمبر 2 اپنی نظر کی حفاظت کرنا. نمبر 3 اسپینڈنگ ٹائم ان حلال اور حرام کو اوائڈ کرنا. تسلیت النفس بالمباح, اور یہ ایک بڑی امیزنگ چیز ہے, ایک امیزنگ کانسیپٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں. کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان کبھی کبھی انسان کو حلال کاموں میں انوالو کرتا ہے تاکہ حرام کی طرف لے جائے, یہ بھی سچ بات ہے. بٹ سم ٹائمز یو نو ایز ہیومنز اٹس ناٹ پاسبل ٹو ورشپ اللہ سبحانہ آل دا ٹائم. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بالکل ہی فری ہوتے ہو تو آپ کا گناہ سے دل چاہتا ہے اور آپ گناہ میں انوالو ہو جاتے ہو. سو واٹ اے مومنٹ ڈز از, جب وہ نیکی سے فارغ ہوتا ہے تو کبھی کبھی وہ اپنے آپ کو حلال میں انگیج کرتا ہے ٹو کیپ ہمسیلف بزی, اور وہ ریکریشن بھی ہوتی ہے, اینڈ دین سو دیٹ جب وہ واپس فری ہو تو وہ عبادت طرف جائے. سو ایٹنگ ٹیسٹی فوڈ سم ٹائمز اٹس فائن, بٹ ڈونٹ لیو فار اٹ. لائٹ ہیومر ود فیملی اینڈ فرینڈز, حلال سچ ہو, اٹس سننا بٹ ناٹ ایکسیسو. سلیپنگ اینڈ حلال لیجر, گھومنا پھرنا, ٹریول کرنا, رینیوز انرجی فار عبادہ, اٹس گڈ, بٹ ڈونٹ میک اٹ یور گول. سو فرسٹ پارٹ واز ویکنگ دا ایول سائڈ, میں نے آپ کو 3 ٹپس دیے ہیں. سیکنڈ پارٹ از اسٹرینتھننگ یور ریلیجیس سائڈ, اٹس ویری امپورٹنٹ. امام غزالی احیاء العلوم میں یہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ لے کے آتے ہیں کہ عبداللہ بن دینار اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ مکہ ٹریول کر رہے تھے, اور انہوں نے ایک شخص سے وہ ملے, اس سے وہ بکریاں چرا رہا تھا. اس سے کہا ہمیں بکری دے دو. اس نے کہا نہیں میری نہیں ہے, میرے مالک کی ہیں. تو عمر بن خطاب اس کو ٹیسٹ کرنا چاہا. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ مجھے ایک بکری دے دو, مجھ سے پیسے لے لو. اور مالک کو بولا کہ بھیڑیا آیا تھا اور وہ بکری کھا گیا تھا. آفٹر آل ایکسیڈنٹس ہیپن. تو اس نے یہ بات سنی, اس نے کہا ٹھیک ہے مالک کو تو میں کہہ دوں گا. فماذا اقول للہ, اللہ کو میں کیا کہوں گا. اور ایک اور بات میں آتا ہے کہ اس نے کہا ٹھیک ہے مالک کو تو میں کہہ دوں گا, فائن اللہ, اس ساری کنورسیشن میں اللہ کدھر ہے. عمر بن خطاب اس کی اس بات سے نا وہ ہل گئے کہ وہ تنہائی میں بھی اس کو اللہ کا اتنا شائنس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مال کو انکار کر رہا ہے, حرام مال ہے. تو انہوں نے آرام کیا. اگلے دن اس کے مالک کے پاس گئے, اسے کہا کہ غلام تم سے میں نے خریدنا ہے. وہ غلام خریدا, وہ پورا ریور جو تھا, فلاک آف شیپ وہ خریدی. مالک اس غلام کو آزاد کر دیا اور اس کو گفٹ کر دی شیپ. اور کیا کہا, ہذہ کلمہ اعتقدک فی الدنیا وارجو اللہ ان تعتقک یوم القیامہ, کہ اس کلمے نے جو تو نے کہا فإن اللہ, کہ اللہ کہا ہے اس کنورسیشن میں, تجھے اس کلمے نے دنیا میں تجھے غلامی سے آزاد کر دیا الحمدللہ. وارجو اللہ وارجو ان تعتقک یوم القیامہ, کہ مجھے پوری امید ہے کہ قیامت کے دن تجھے یہ کلمہ جہنم سے آزاد کر دے گا. What was the reason? He was shy of Allah subhanahu wa ta'ala. He knew کہ میرا رب مجھے بھی دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے سنتا ہے. یہ فیلنگ کا ہر ٹائم ہونا کہ میرا رب مجھے اس ٹائم دیکھ رہا ہے, یہ فیلنگ بہت امپورٹنٹ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچانے کے لیے. اور التنوخی اپنی کتاب الفرج بعد الشدہ میں لکھتے ہیں کہ ایک جنرل تھا ظالم اور جابر, اس نے ایک علاقے پہ حملہ کیا اور کانکر کر لیا, اور ایک بہت خوبصورت خاتون اس نے دیکھی تو اپنے انٹوراج کو کھڑا کر دیا اور اسے وہ گھر میں داخل ہو گیا. اور جب اس خاتون کے اوپر اپنے آپ کو مسلط کرنے لگا, اور وہ خاتون مسلم خاتون تھی, اور اس کا ریپ کرنے لگا, تو اس خاتون بہت بھاگی, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی, لیکن جب نہیں بچا سکی تو پھر رائٹ آفٹر ٹرائنگ ایوری تھنگ شی کوڈ, شی سیٹ کہ فلاں دروازہ بھی بند کر دو, وہ تو میں نے کھلا چھوڑ دیا ہے. تو اس نے دیکھا کون سا دروازہ, کہ جو اللہ اور تمہارے بیچ میں ہے, جو اللہ اور تیرے بیچ میں دروازہ ہے وہ تو نے بند نہیں کیا, وہ بھی بند کر کے آؤ نا, پھر گناہ کرنا تو کرو. اور وہ جنرل اس بات سے ہل گیا اور اس نے چھوڑ دیا, اور اس نے کہا اللہ نے تجھے بچا لی ہے اس بات سے. اس خاتون کو کیا تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. بات یہ کہ ہم ہر کسی کے سامنے ہر کام نہیں کرتے, لیکن اللہ کے سامنے ہر کام کر لیتے ہیں. ہمیں اللہ سے حیا نہیں آتی.
اور جو لوگ نیک لوگ ہیں نا جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، ان کو بھی ہارمونس تھے، وہ ہم سے زیادہ تگڑے لوگ تھے، ہم سے زیادہ ان کے ٹیسٹوسٹیرون لیول ہائی تھے، ہم سے زیادہ وہ ان کے اندر شہوت اور خواہشات اور اپرچونیٹیز تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کو جب بھی گناہ کے دل چاہنا، وہ اللہ کی آیات کو ان کے ذہن میں آتی تھیں اور وہ کام جاتے تھے. کم من معصیہ فی الخفاء منعنی منہا قولہ تعالی ولمن خاف مقام ربی جنتان وقولہ وہو معکم اینما کنتم. کتنے ہی گناہوں سے ہمیں اللہ کی دو باتوں نے روک لیا. ولیمن خاف مقام ربی جنتان، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنتیں ہیں، اور وہو معکم اینما کنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں پہ بھی ہو. ہمیں کیوں نہیں یہ آیات یاد آتی؟ بیکاز آر سول، نفس، شہوہ از فار مور پاورفل دین آر انٹلیکچوئل مائنڈ اینڈ آر ایمان اینڈ دین. جس دن یہ ایمان اور دین اسٹرانگ ہو جائے گا اور اس کو ویک کر لیں گے ہم، یہ جو باتیں اس پہ عمل کر کے، اس دن ہمیں انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگا. اس دن ہم پیشنس کو پریکٹس کر چکے ہوں گے. جسٹ امیجن میرے اور آپ کی مووی پلے ہونا شروع ہو جائے کل قیامت کے دن، اور اس میں لوگ دیکھ رہے ہوں کہ آر وی ریڈی؟ اف یو ناٹ ریڈی تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ یاد رکھیں، ایک شریف اور ایک جنٹل، ایک نوبل انسان کبھی اس انسان کے ساتھ ہارشلی ڈیل نہیں کرتا جس کا اس پہ احسان ہو. لیکن ہمارا اللہ تعالیٰ سے کیا ڈیلنگ ہے جس کے ہم پہ اتنے احسان ہیں، اور ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں. تو ایک شخص ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ گناہوں میں ہوں اور اللہ نے مجھ پہ بڑے احسانات اور نیکیاں کی بھی ہیں، بٹ میں گناہوں کو چھوڑ نہیں پا رہا. کوئی سولوشن بتائیں، کوئی ٹپ بتائیں، کوئی میل ڈیل نکالیں، کیا کروں میں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم 5 میں سے تم ان میں سے کوئی بھی اختیار کر لو، انشاءاللہ تم بچ جاؤ گے. تو انہوں نے کہا کیا؟ وہ خوش ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو نا، تو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا نا اس سے کھانا چھوڑ دو، پھر گناہ کر لو. تو کہتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے؟ ہر چیز اس نے مجھے دی ہے، وہ رزاق ذو القوت المتین، یہ تو میں نہیں کر سکتا. ہر چیز ہی میں اس کی کھا رہا ہوں، اس کا سانس بھی اس کا لے رہا ہوں. تو نے کہا اچھا یہ نہیں کر سکتے، چلو پھر ایک اور کام کرو کہ جب بھی تم گناہ کرنے لگو نا تو اس کے ڈومینین اور مائٹ، اس کی بادشاہ سے نکل لے گناہ کرو، کیونکہ اتنا عجیب بات ہے نا کہ اس کے زمین پہ ہی تم گناہ کرو. تو اس نے سوچا، اس نے کہا میں کہاں جاؤں گا، سب کچھ اس کا ہے، لہو ملک السماوات والارض، ہر چیز ہی اس کی ہے، میں تو نکل نہیں سکتا. تو یہ آپشن بھی میرے لیے بالکل پاسبل نہیں ہے. تو تھرڈ کوئی بات بتائے. تو نے کہا اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو نا تو پھر ایسی جگہ پہ چلے جو جہاں تمہیں اللہ دیکھ نہ رہا ہو. وہ سوچ شروع ہو گیا، کہتے ایسی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، بٹ میں گناہ تو کرنا چاہتا ہوں، میں نکل نہیں پا رہا، مجھے کوئی اور بتائیں. تو کہتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کے دیے رزق سے کھا رہے ہو، اس کی زمین پہ رہ کے وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تم گناہ کرو؟ نے کہا اچھا فورتھ آپشن کیا ہے؟ اس نے کہا کہ پھر ایک کام کرنا، جب گناہ اگر تم کرنا چاہتے ہو تو پھر کرتے رہو، لیکن یہ کرنا کہ جب تمہارے پاس ملک الموت آئے نا تو اس سے کچھ ٹائم مزید لے لینا کہ ابھی نہ آئیں، مجھے کچھ لمحات دے دیں تاکہ میں توبہ کر لوں اور میں اللہ کا نیک بندہ بن کے چلا جاؤں. تو اس نے کہا اٹس ناٹ پاسبل. واٹس دا ففتھ آپشن؟ یہ سیٹ کہ جب جہنم کی دروگے تمہیں کھینچ کے لے جا رہے ہو نا جہنم کی طرف، تو تم ان کا انکار کر دینا اور نہ جانا پھر ان کے ساتھ. یہ آپشن بچ گئی ہے پھر. تو اس نے کہا یہ تو بھی نہیں کر سکتا میں. کہتے تم جب رب کی زمین پہ رہ رہے ہو، رب کا کھا رہے ہو، رب کا سانس لے رہے ہو، رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تم ملک الموت کو بھی انکار نہیں کر سکتے ہو، تم جہنم میں جانے کا بھی جب انکار نہیں کر سکتے ہو، تو پھر تمہیں کیا حیا نہیں آتی کہ اس رب کا سب کچھ کھانے پینے کے بعد اسی کی نافرمانی کرتے ہو؟ تو یو شوڈ لیو دا لائف آف سنس دین، دس از دا اونلی آپشن. اینڈ دین اس کو جب یہ تھاٹ پرووکنگ کوشچنز سے سنے تو اس نے پھر گناہوں کی لائف کو چھوڑ دیا الحمدللہ. تھرڈ چیز جو امپورٹنٹ ہے اپنی سول کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اپنی انٹلیکچوئل اور ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ اگر میں گناہ کرتا ہوں تو واٹ ول آئی لوز؟ واللہ یو ول لوز ایوری تھنگ. یو ول لوز یور ایمان، یو ول لوز یور پلیجر ان لائف، یو ول لوز یور دنیا اینڈ یور آخرہ، اینڈ آن ٹاپ آف اٹ یو لوز لوکنگ ایٹ دا فیس آف یور کریٹر اللہ جل وعلا. اور اللہ کے چہرے سے یہ لوگ دور کر دیے جائیں گے اور انسان کبھی نہیں دیکھ پائے گا کہ میرا رب ہے کیسا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زنا کرتا ہے
ایمان اسے اس کے اندر سے نکال دیا جاتا ہے. یعنی ایمان اس کے اوپر ہوور کر رہا ہوتا ہے. ایمان اس کے اندر ہوتا نہیں ہے کہ جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے ایمان اسے نکال دیا جاتا ہے. سو انسان سے جب ایمان اگر چلا جائے, and you know what, subhanallah, the most risky thing in your life is to sleep with sins. کہ انسان سوئے اور اس کے وہ کچھ گناہ موجود ہو. تم گناہ کرتے ہو پھر فجر پڑھتے ہو, تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تم گناہ کرتے ہو, گناہوں میں یعنی گناہوں کی بھٹی میں جلتے ہو, تحترقون مینز یو برن یور سیلوز, اور پھر تم ظہر پڑھتے ہو وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے ظہر سے عصر تک, اور عصر سے مغرب تک, مغرب سے عشاء تک. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ثم تنامون, پھر تم سو جاتے ہو. اور یاد رکھیں جو شخص سو جاتا ہے اس پہ قلم اٹھ جاتا ہے, نہیں لکھا جاتا. تو ایک شخص جو عشاء کے بعد نہیں سوتا اور وہ کسی لڑکی سے بات کرتا ہے جو حرام ریلیشن شپ ہے, یا کچھ ایسا دیکھتا ہے جو حرام ہے, اور وہ کرنے کے بعد سو جاتا ہے, تو وہ ثم تنامون تو نہیں ہوا نا, پھر وہ سویا نہیں ہے, بٹ وہ جاگ رہا ہے. اور گناہ کرنے کے بعد وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے. سلیپ وچ از دا مائنڈ ڈیتھ. امیجن اگر اس حالت میں وہ مر گیا, ورسٹ رسک جو انسان لے سکتا ہے اپنے ساتھ. میں نے اکثر حیران اور پریشان ہوتا تھا کہ اینڈنگ کیسی ہوگی, ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ ہم سے راضی ہے نہیں ہے, اور پتہ نہیں یہ سب قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ سب کچھ نا ایک انسان مذبذب رہتا ہے. بڑے علماء سے پوچھا, انہوں نے بھی جواب دیا کہ مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ انسان کی اینڈنگ کیسی ہے. لیکن ایک شیخ نے مجھے جواب دیا, انہوں نے کہا تو اگر تم چاہتے نا تمہاری اینڈنگ اچھی ہو تو میک یور پرائیویٹ لائف بیٹر دین یور پبلک لائف, تو انشاءاللہ بڑی امید ہے اینڈنگ اچھی ہوگی. بٹ اف یور پبلک لائف از بیٹر دین یور پرائیویٹ لائف, بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا رسک لے رہے ہو تم. سو اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو ریئلائز کہ ہماری پرائیویٹ لائف کیسی ہے, اللہ کے سامنے ہم اصل میں کیسے ہیں. اور یاد رکھیں جو سب سے بہترین پلیجر اور لذت ہے نا دنیا کا, وہ تب ملتا ہے جب انسان اللہ کے لیے کسی گناہ کو چھوڑتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے وہ گناہوں کا انکار کرتا ہے. اس کو کسی انسان کا خوف نہیں ہے, اس کے پاس پیسہ بھی ہے, اس کے پاس اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے کوئی دیکھے گا بھی نہیں, میں پکڑا بھی نہیں جاؤں گا. اور جب وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے نا, اس کے بعد جو انسان کو لذت اور سکون ملتا ہے اس کا کوئی وہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے سے بھی نہیں ملتا. وہ دنیا کی بیسٹ ٹام ہاک اسٹیک کھا کے, یا بیسٹ بگاٹی چلا کے, یا دنیا کی 7 اسٹار برج العرب میں رہ کے بھی انسان کو نہیں ملتا. اور یاد رکھیں دا پلیجر آف سن گوز اوے اگر انسان گناہ کرتا ہے تو, بٹ اس کا جو گناہ ہے وہ باقی رہتا ہے. اور دا پین آف پیشنس یہ بھی چلا جاتا ہے, انسان بھول جاتا ہے, لیکن اس کا اجر پہ باقی رہتا ہے. سو ریزسٹنگ دا انر ڈائلاگ, جو آپ کا نفس سوچ رہا ہے اور جو نفس نے شروع میں خیال دیا تھا, ان دا بگننگ از ویری کروشل اینڈ چیلنجنگ. جب انسان اپنے تھاٹس روکنا شروع کر دے نا, اپنے تھاٹس پہ ہی چیک رکھے اور اپنے تھاٹس کے بارے میں ہی پرواہ کرنا شروع کر دے, اور وہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, واللہ المستعان, واللہ المستعان, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور اللہ کی مدد حاصل کرے, تو یاد رکھیں پھر شیطان بھی ویک ہو جاتا ہے اور رب کے وہ سہارے میں آ جاتا ہے. کیونکہ ہم اکثر گناہوں میں پتہ کیوں پڑھتے ہیں, فلا تظنوا ان الشیطان غلب ولکن الحافظ اعرض, کہ اس لیے نہیں کہ شیطان غالب آ جاتا ہے اور ہم نہیں. یاد رکھیں جو الحافظ ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات, وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے, وہ دور ہو جاتی ہے ہم سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے, اور پھر شیطان غالب آ جاتا ہے. تو جب ہم رب کو پکارتے رہیں گے اور رب کو ساتھ ہمیشہ اس کا سیکھ کرتے رہیں گے نا, تو پھر شیطان یاد رکھیں کبھی بھی اس کے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے کہ رب کی پروٹیکشن کے بعد بھی ہم پہ وہ غالب آئے. تو اللہ کی مدد, اللہ کی پروٹیکشن سیکھ کرنا اور بار بار رب کی طرف پلٹنا, اٹس ویری امپورٹنٹ.